السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 20 فروری 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 21 شعبان 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی 27 سال بعد دہلی میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ بی جے پی لیجسلیٹر پارٹی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ریکھا گپتا کے نام کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ریکھا گپتا پہلی بار رکن اسمبلی بنی ہے۔ اس میٹنگ میں بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد اور او پی دھنکر کو پارٹی کا مرکزی مبصر مقرر کیا گیا۔ ریکھا گپتا آج جمعرات کو رام لیلا میدان میں ایک شاندار تقریب میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے رہی ہے۔ تقریباً 50,000 افراد بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، ان کے کابینہ کے ساتھیوں اور این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ بننے کے ساتھ ہی ریکھا گپتا کو ان 6 بڑے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جو بڑے کام عام آدمی پارٹی کی حکومت کے دوران پورے نہیں ہو سکے۔ دہلی اسمبلی انتخابات جیتنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جمنا کی صفائی تھی۔ یمنا کے معاملے پر عام آدمی پارٹی کو کافی گھیر لیا گیا تھا۔ خود وزیر اعظم نے اپنی ریلیوں میں یمنا کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ وزارت کے این جی ٹی نے 2023 میں یمنا ندی کی صفائی کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ دوسرا سب سے بڑا کام ریکھا گپتا کے لیے آیوشمان یوجنا کو لاگو کرنا اور ڈی ٹی سی بسوں کی خریداری، روزگار کے مدعے کو حل کرنا، بہتر سڑکیں دلی والوں کو دینا اور غریبوں کو پکے مکانات دینے کا بڑا چیلنج ہے۔ آج کے اس خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ نورانی لباس کی اینڈ آف سیزن سیل صرف آپ کے لیے، پارٹی ویئر ہو، فیسٹو ایتھنک ویئر یا پھر ٹریڈیشنل ریگولر ویئر، سب کچھ 50% تک ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ 15 دسمبر سے جاری ہے ہماری اینڈ آف سیزن سیل۔ نورانی لباس، نوابی شہر کا نوابی نذرانہ، شیروانی، پٹھانی اور کرتوں کا خزانہ۔ اتر پردیش میں الہ آباد ہائی کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی اور فیکٹ چیکر محمد زبیر کے خلاف اتر پردیش کے سرکاری وکیل کے دلائل کو خارج کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حکومت پر کسی بھی پہلو سے تنقید کی جا سکتی ہے اور یہ آزادی اظہار رائے کا حصہ ہے، جس کی ضمانت آئین ہند نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یتی نرسمہانند کی زہر افشانی کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے انتظامیہ اور عوام کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کی پاداش میں ایف آئی آر کا سامنا کر رہے محمد زبیر کی گرفتاری پر روک میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ واضح ہے کہ محمد زبیر نے مسلمانوں کے خلاف یتی نرسمہانند کی زہر افشانی کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر کے اس جانب توجہ مبذول کرائی تھی، مگر اتر پردیش پولیس کی غازی آباد اکائی نے محمد زبیر کے خلاف ہی ایف آئی آر درج کر لی تھی۔ ان پر فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ محمد زبیر نے اس ایف آئی آر کو کالعدم قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس پر 17 فروری سے روزانہ سماعت ہو رہی ہے۔ ایف آئی آر میں بعد میں بی این ایس کی دفعہ 152B کا بھی اضافہ کر دیا گیا، جو ملک کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کے لیے خطرہ پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ آج اس پر سماعت کے دوران اتر پردیش کے وکیل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل نے محمد زبیر کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پر تنقید اور حکومت کے فیصلوں پر تنقید میں فرق کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ زبیر نے جس طرح کا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی، اس سے حکومت، عدلیہ اور آئین پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو سکتا ہے، نیز غلط فہمی اور عوام میں اشتعال پھیل سکتا ہے۔ اس پر جسٹس سدھارتھ ورما اور جسٹس یوگیندر کمار شریواستو کی 2 رکنی بینچ نے کہا کہ حکومت پر کسی بھی پہلو سے تنقید کی جا سکتی ہے، یہ آزادی اظہار کا حصہ ہے۔ اتر پردیش اسمبلی میں اردو کے تعلق سے یوگی آدتیہ ناتھ کے قابل اعتراض تبصرہ اور اردو پڑھنے والوں کے لیے کٹ ملا جیسے لفظ کے استعمال پر شدید برہمی کے بیچ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ اکھلیش یادو نے یوگی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ مولانا اور یوگی دونوں بننا اچھا ہے، لیکن برا یوگی بننا اچھا نہیں ہے۔ اکھلیش یادو نے وزیر اعلیٰ کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا، اسے خود اسکول جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش اسمبلی میں بھی ایک کلاس ایسی ہونی چاہیے تاکہ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال نہ کیا جا سکے۔ اس خصوصی کلاس کے لیے ایک طالب علم پہلے ہی مل گیا ہے، باقی کلاس خود بخود بی جے پی کے دیگر اراکین سے بھر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لسانی بنیادوں پر حملہ کر کے معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے والوں میں اگر صلاحیت ہے تو وہ اتر پردیش میں ایسے عالمی معیار کے اسکول تیار کریں کہ لوگ اپنے بچوں کو باہر تعلیم کے لیے نہ بھیجیں، لیکن اس کے لیے عالمی نظریہ اپنانا ہوگا، مگر جس نے آج تک صرف 1 یا 2 ممالک کا دورہ کیا ہو، اس کے پاس اتنا وسیع ویژن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کرنے کے قابل ہو۔ اتر پردیش کے سنبھل میں تشدد کے 3 ماہ بعد بھی نہ صرف گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ اب بھی 1000 سے زائد گھروں پر تالے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ 24 نومبر 2024 کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے حوالے سے جو شرنگیزی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے تشدد پھوٹ پڑا تھا، اس کے بعد ہزاروں افراد سنبھل سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔
تشدد میں متعدد مسلم نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد گرفتاریاں بھی مسلمانوں کی ہی ہوئی ہے اور پھر انہیں بلڈوزر کارروائی کے نہ رکنے والا سلسلے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سنبھل کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرشن کمار نے 1000 سے زائد گھروں پر اب بھی تالے لگے ہونے کی تصدیق کی، مگر نقل مکانی پر مجبور افراد کو ملزمین کی فہرست میں شامل کر دیا۔ نو بھارت ٹائمز کے صحافی رگھویندر شکلا کی ایک رپورٹ کے مطابق سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے کہا کہ یہ ممکنہ طور پر وہی لوگ ہیں جو 24 نومبر کے تشدد میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل سے مسلمانوں کی نقل مکانی کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے سال 24 نومبر کو ہوئے تشدد میں 2500 سے 3000 تک لوگ ملوث تھے۔ یہاں پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا اور ان پر گولی بھی چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 89 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ لوگوں کی شناخت کر کے ان کے پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر بھی جاری کی گئی ہے۔ سنبھل میں ظلم اور خوف کا ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سرکار کو سنبھل کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا بند کرنا چاہیے۔ ناظرین، سنبھل سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ 27 سال کے طویل انتظار کے بعد دہلی کے اقتدار میں واپسی کرنے والی بی جے پی حکومت کی کابینہ میں کوئی مسلم چہرہ نہیں ہوگا۔ 10 سال بعد ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جب دہلی حکومت کی کابینہ میں کوئی مسلم رکن اسمبلی کابینہ وزیر کے عہدے پر فائز نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے 2013 میں عام آدمی پارٹی نے کانگریس کی حمایت کے بعد 49 دنوں تک حکومت چلائی تھی۔ اس وقت بھی کیجریوال کی کابینہ میں بھی کوئی مسلم وزیر نہیں تھا۔ دہلی اسمبلی انتخابات 2025 میں بی جے پی نے 68 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جس میں اس نے کسی بھی سیٹ پر مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا۔ حالانکہ دہلی میں 10 سے 12 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، یعنی یہاں سے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا جا سکتا تھا۔ ان میں مٹیا محل، بلیماران، مصطفیٰ آباد، سیلم پور اور اوکھلا کی سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے کانگریس اور عام آدمی پارٹی مستقل مسلم امیدوار کھڑے کرتی آئی ہے، لیکن بی جے پی نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خاص طور پر ان 5 سیٹوں پر بھی غیر مسلم امیدواروں کو کھڑا کیا۔ مصطفیٰ آباد میں مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہونے سے بی جے پی کے موہن سنگھ بشرت الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ بی جے پی نے دہلی اسمبلی انتخابات 2025 میں 48 سیٹوں پر فتح حاصل کی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 36 کے مقابلے 12 سیٹیں اس کے پاس زیادہ ہے۔ ایسے میں 10 سال کے بعد ایسا ہونے جا رہا ہے کہ دہلی حکومت کی کابینہ میں مسلم کوٹے سے نمائندگی نہیں ہو رہی ہے۔ کانگریس پارٹی میں اس وقت کئی سطح پر تبدیلیوں کا دور چل رہا ہے۔ ہریانہ، مہاراشٹر اور دہلی اسمبلی انتخابات میں ملی شکست کے بعد پارٹی میں تنظیمی سطح پر کچھ رد و بدل دیکھنے کو ملے ہیں اور آج کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی۔ اس میٹنگ میں کھڑگے نے پارٹی عہدیداروں کو کچھ قابل ذکر نصیحتیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عہدیداران کو ان کی ماتحت ریاستوں میں مستقبل کے انتخابی نتائج کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔ ساتھ ہی کھڑگے نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی لیڈران نظریاتی طور سے کمزور دل بدلوں یعنی پارٹی بدلنے والے لیڈران سے محتاط رہیں۔ کانگریس صدر نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں گزشتہ ہفتے تقرر کیے گئے جنرل سیکریٹریز اور انچارج کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، کے سی وینوگوپال، جے رام رمیش سمیت کئی اہم لیڈران بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران کھڑگے نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے جو کانگریس کے نظریات کے تئیں پرعزم ہیں، ساتھ ہی برعکس حالات میں بھی ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی جانکاری دی کہ پارٹی میں تنظیمی سطح پر کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور مزید کچھ ہونے والی ہے۔ اتر پردیش میں ایک خصوصی عدالت نے سماجوادی پارٹی لیڈر اعظم خان کے رشتہ داروں کو عبوری ضمانت دی۔ ایک دن قبل ہی جائیداد سے متعلق ایک کیس میں ان کے دوسرے فرزند عبداللہ کو راحت دی گئی تھی۔ خصوصی ایم ایل اے ایم پی عدالت کے جج شوبت بنسل نے سینئر سیاستدان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ اور فرزند ادیب اعظم خان کو 2020 میں درج کیس کے سلسلے میں ضمانت دے دی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ زبیر احمد خان نے بتایا کہ یہ 2020 کا کیس ہے جس میں اینیمی پراپرٹی سے متعلق ریکارڈ کو تلف کرنے کے معاملے میں الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس کیس میں 3 ملزمین بشمول تزین فاطمہ اور ادیب اعظم نے آج خود سپردگی اختیار کی اور دلائل کی سماعت کے بعد انہیں عبوری ضمانت دی گئی۔ پردیش کے سابق وزیر اعظم خان کے فرزند عبداللہ اکتوبر 2023 سے ہردوئی کی جیل میں ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ 10 فروری 2025 کو سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد یہ عبداللہ کے خلاف واحد زیر التوا کیس تھا۔ مرکزی حکومت نے تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بشمول 5 ریاستوں کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ NDRF کے تحت 1554 کروڑ 99 لاکھ کی اضافی امداد کو منظوری دی ہے۔ 5 ریاستوں میں سیلاب، طوفانی تباہی، زمین کے کھسکنے اور دیگر آفات سماوی کے سبب 2024 میں نقصانات پر مرکزی حکومت نے اضافی امداد کا اعلان کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے تحت موجود مرکزی وزارت داخلہ نے تلنگانہ، آندھرا پردیش، ناگالینڈ، اڑیسہ اور تریپورہ کے لیے قومی آفات سماوی فنڈز کی منظوری دی ہے۔ تلنگانہ کے لیے 231 کروڑ 75 لاکھ کی منظوری دی گئی، جبکہ آندھرا پردیش کے لیے 608 کروڑ 8 لاکھ منظور کیے گئے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی اعلیٰ اختیاری کمیٹی نے امت شاہ کی قیادت میں منعقدہ اجلاس میں سیلاب اور دیگر آفات سماوی کے لیے امداد کا فیصلہ کیا ہے۔
مسلمان سرکاری ملازمین کو رمضان مبارک کے دوران 1 گھنٹہ قبل دفتر سے گھر واپسی کی اجازت پر بی جے پی کا دوہرا معیار اس وقت بے نقاب ہو گیا جب بی جے پی قائدین نے تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی جانب سے دی گئی رعایت پر تنقید کی، جبکہ آندھرا پردیش کی این ڈی اے حکومت کی جانب سے مسلم ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل دفاتر سے جانے کی ایسی ہی رعایت پر خاموشی اختیار کی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار، رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ اور بی جے پی کے ریاستی ترجمان این وی سبھاش نے تلنگانہ کی کانگریس حکومت کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مسلمانوں کی دلجوئی کی پالیسی سے تعبیر کیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کو اس بارے میں تبصرہ کرنے سے قبل کم از کم آندھرا پردیش کی این ڈی اے حکومت کے فیصلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ مرکزی وزیر اور وہ بھی وزارت داخلہ کے انچارج وزیر کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سیاسی حلقوں میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر کا بیان دراصل مرکزی حکومت کی ترجمانی کی طرح ہوتا ہے۔ بنڈی سنجے کمار نے 1 گھنٹہ قبل جانے کی کئی دہوں سے چلی آ رہی روایت کو نشانہ بناتے ہوئے اسے ہندوؤں کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا۔ بنڈی سنجے نے کانگریس میں موجود ہندو قائدین کو یہ کہتے ہوئے للکارنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کی رگوں میں بھی حقیقی ہندو خون ہے تو میرے سوال کا جواب دیں کہ ہنومان جینتی اور دیگر ہندو تہواروں میں یہ سہولت کیوں نہیں دی جاتی؟ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے لیے مشہور ملون راجا سنگھ کو ویڈیو پیغام جاری کرنے کا موقع ہاتھ لگ گیا اور اس نے حکومت کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ جناب عامر علی خان، رکن قانون ساز کونسل نے چیف سیکریٹری آفیشل آئی ایس ڈبلیو اور سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال سے ملاقات کی اور سنگا ریڈی واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ جناب عامر علی خان، رکن قانون ساز کونسل کو بتایا گیا کہ چیف منسٹر کے دفتر سے قاطعوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ ایس پی نے بتایا کہ اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جناب عامر علی خان نے ٹھوس احتیاطی اقدامات اور اس طرح کے واقعات کے اعادے کو روکنے کے لیے علماء اور مشائخین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی۔ وسیع تر مشاورت کے بعد ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی صورت نکالی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی وہ اس سلسلے میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ یہاں یہ تذکرہ بھیجانا ہوگا کہ سنگا ریڈی ضلع کے انتارام گرام پنچایت میں 15 سالہ عالیہ بیگم کی اشرار کے حملے میں ہلاک ہو گئی تھی، جو اپنے والد محمد اسماعیل کے جھگڑے میں بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران ویرا ریڈی اور وجے ریڈی نے ان پر وزنی پتھروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں والد اور لڑکی دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ بعد ازاں دوران علاج عالیہ بیگم جاں بحق نہ ہو سکی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کی آبادی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے حیدرآباد نے دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق دہلی میٹروپولیٹن سٹی میں فی مربع کلومیٹر میں 11,313 افراد رہتے ہیں، جبکہ حیدرآباد میں فی مربع کلومیٹر میں 18,161 افراد رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد میں ہر مربع کلومیٹر میں 18,000 سے زائد افراد بستے ہیں۔ یہ صرف نمبر ہی نہیں ہے بلکہ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کا تذکرہ تلنگانہ اسٹیٹ اسٹیٹسٹیکل کمپینڈیم 2024 میں کیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر فلپائن کا دارالحکومت منیلا ہے، جہاں فی مربع کلومیٹر میں 43,089 لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ممبئی ہے، جہاں فی مربع کلومیٹر میں 28,508 افراد رہتے ہیں۔ ایک طرف جہاں حیدرآباد کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں بہار اور مغربی بنگال جیسی ریاستوں کا تقابل کیا جائے تو تلنگانہ کی آبادی کم ہے۔ بی آر ایس کے سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ایراوالی فارم ہاؤس سے اہلیہ کے ساتھ سکندرآباد پاسپورٹ آفس پہنچے۔ سرکاری ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کے سی آر نے اپنا پاسپورٹ رینیول کرایا۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو حوالے کرتے ہوئے عام نوعیت کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کے سی آر پاسپورٹ آفس پہنچے۔ کے سی آر کے ساتھ ان کی شریک حیات اور سابق رکن راجیہ سبھا جی سنتوش بھی موجود تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک پاسپورٹ رینیول کا عمل جاری رہا۔ پاسپورٹ رینیول کے بعد کے سی آر پاسپورٹ آفس سے نندی نگر میں واقع اپنی قیامگاہ پہنچے، جہاں پر لنچ کرنے کے بعد کے سی آر تقریباً 7 ماہ بعد پارٹی ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون بنجارہ ہلز پہنچے، جہاں پر پارٹی کا توسیعی اجلاس مقرر ہے۔ پارٹی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کے سی آر امریکہ جانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنا پاسپورٹ کی تجدید کرائی ہے، جہاں پر ان کا پوترا ہمانشو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر وہ امریکہ جاتے ہیں تو 2 ماہ وہاں پر قیام کریں گے، تاہم اس کی باقاعدہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ عالم جھیل پر تعمیر ہونے والا کیبل برج پرانے شہر کے تاج میں نگینہ ثابت ہوگا، جس کی تعمیر پر حکومت کی جانب سے خصوصی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ ایچ ایم ڈی اے نے میرالم برج کی تعمیر کے لیے پہلے ہی 375 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے، تاہم چیف منسٹر نے پرانے شہر کو نئے شہر کے طرز پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد عہدیدار نئے منصوبے کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں شریک ہوئے، جس میں عالمی معیار کا کیبل برج یا سسپینشن برج تعمیر کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ ریاستی حکومت پر مکمل مالی بوجھ عائد کیے بغیر
PPP نظام میں اس کی تعمیر پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے تازہ طور پر ایک کنسلٹنسی کی خدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ ماہ قانون ساز کونسل کی 5 نشستوں کے لیے انتخابات مقرر ہیں۔ ایسے میں برسر اقتدار کانگریس پارٹی اور اپوزیشن VRS میں کونسل کی نشستوں کے خواہش مندوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ MLA کوٹے کی 5 نشستوں کے موجودہ ارکان کی میعاد آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ الیکشن کمیشن گریجویٹ اور ٹیچر زمرے کی 3 نشستوں کا چناوی عمل مکمل ہوتے ہی مارچ کے پہلے ہفتے میں اعلامیہ جاری کر دے گا۔ اسمبلی میں عددی طاقت کے اعتبار سے کانگریس کو 4 اور VRS کو MLC کی 1 نشست حاصل ہو سکتی ہے۔ کانگریس پارٹی میں کونسل کی 4 نشستوں کے لیے کئی دعوے دار ہیں، جن میں زیادہ تر وہ قائدین ہیں جو اسمبلی اور لوک سبھا چناؤ میں پارٹی ٹکٹ سے محروم رہے۔ ٹکٹ سے محرومی کے وقت کانگریس ہائی کمان نے بعض قائدین سے کونسل کی نشست کا وعدہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ پارٹی میں گزشتہ 10 سالوں سے کسی عہدے کے بغیر خدمات انجام دینے والے نوجوان قائدین نے بھی MLC نشستوں کے لیے نئی دہلی پہنچ کر نمائندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں 4 شنبے کو شیواجی جینتی کے موقع پر شہر کے مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئی۔ اس موقع پر بعض مقامات سے شرپسندی کی بھی اطلاعات موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق 4 شنبے کی رات تقریباً 9 بجے مسجد اشرفیہ ملا پور ناچارام کے سامنے بعض اشخاص جو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں زعفرانی رنگ کے پرچم تھے وہاں پہنچے اور شرانگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے۔ زعفرانی پرچم لہرائے گئے اور موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کے ساتھ شامل ایک نوجوان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ وہ کچھ دیر مسجد کے سامنے گاڑیاں روک کر شرانگیزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مسجد اور اس کے آس پاس موجود افراد نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس منظر کی ویڈیوگرافی کی گئی۔ مقامی افراد نے پولیس سے خواہش کی ہے کہ وہ شرپسندی کرتے ہوئے شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوششوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اس سلسلے میں آج رات ناچارام پولیس اسٹیشن سے مقامی افراد رجوع ہوئے اور اس واقعے کی شکایت کی ہے۔ تلنگانہ نان گزیٹڈ آفیسرز یونین سینٹرل یونین حیدرآباد نے آج چیف منسٹر تلنگانہ کو ایک رسمی مکتوب ارسال کیا، جس میں ریاستی ملازمین اور پینشنرز کے مختلف زیر التوا مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کرنے کی درخواست کی گئی۔ یونین کے صدر M جگدیشور اور جنرل سیکریٹری SM حسینی مجیب کے دستخط شدہ اس مکتوب میں حکومت سے تمام زیر التوا مہنگائی الاؤنس کی فوری منظوری اور بقایا جات کی ایک ساتھ نقد ادائیگی، نئے پے ریویژن کمیشن کا نفاذ 1 جولائی 2023 سے 51% فٹمنٹ کے ساتھ اور بقایا جات کی ایک ساتھ ادائیگی، کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے خاتمے اور پرانی پینشن اسکیم کی بحالی کے مطالبات درج تھے۔ یونین کے نمائندوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان مطالبات کو سنجیدگی سے لے کر جلد از جلد احکامات جاری کرے گی تاکہ ریاست کے ملازمین اور پینشنرز کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو۔